ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ ایک حکایت نقل کی جاتی ہے کہ ایک قافلہ کہیں سفر پہ جا رہا تھا، چلتے چلتے ان کا گزر ایک اندھیری غار سے ہوا۔ غار اتنی اندھیری تھی کہ ساتھ چلتا ہوا ان کا ہم سفر بھی انہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ غار میں سفر کرتے ہوئے انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے قدموں کے نیچے، یعنی ان کے پاؤں کے نیچے کچھ پتھر ہیں جو انہیں لگ رہے ہیں، جن سے انہیں تکلیف ہو رہی ہے۔ ایک نے سوچا کہ کیوں نہ یہ پتھر اٹھا لیے جائیں، ایسا نہ ہو کہ جو ہمارے بعد قافلہ آئے گا ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو، ان کو بھی تکلیف پہنچے۔ اس لیے ان کو تکلیف سے بچانے کے لیے ہم یہ پتھر اٹھاتے ہیں، ساتھ باہر لے جاتے ہیں اور باہر پھینک دیں گے۔ چھوٹے چھوٹے تو پتھر ہیں۔ دوسرے نے کہا چلو ٹھیک ہے اٹھا لیتے ہیں۔ ایک نے اپنی جھولی بھر لی پتھروں سے، دوسرے نے اپنی بھر لی، کسی نے تھوڑے پکڑے، کسی نے ایک ہاتھ میں، کسی نے دونوں ہاتھوں میں، کسی نے پکڑے ہی نہیں کہ چلو یہ پکڑ رہے ہیں مجھے کیا ضرورت ہے، یہ پکڑ لیں گے خود ہی پھینک دیں گے۔ کسی نے زیادہ پکڑے، کسی نے کم پکڑے، کسی نے جھولی بھر لی، کسی نے ایک ہاتھ میں، کسی نے دونوں ہاتھوں میں، کسی نے پکڑے ہی نہیں، اس خیال سے کہ چلو یہ اٹھا رہے ہیں مجھے کیا ضرورت ہے، میں چل رہا ہوں، بس ٹھیک ہے چل رہا ہوں۔ لیکن جب وہ غار سے باہر نکلے دیکھ کے حیران رہ گئے کہ جنہیں وہ پتھر سمجھ رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں جن سے ہمارے پاؤں کو تکلیف ہوئی، لیکن وہ اپنے سے پیچھے آنے والے کو بچانے کے لیے اس تکلیف سے پتھر اٹھا کے چل رہے تھے۔ کسی نے جھولی بھری ہوئی تھی، کسی نے آدھی جھولی بھری تھی، کسی نے 2 اٹھائے، کسی نے 5 اٹھائے، کسی نے 10 اٹھائے، کسی نے اٹھائے ہی نہیں، لیکن وہ ہے دیکھ کے دھنگ رہ گئے کہ وہ جو پتھر ہیں وہ کوئی معمولی پتھر نہیں بلکہ وہ قیمتی ہیرے ہیں، جواہرات ہیں جو انہوں نے اٹھائے ہوئے تھے۔ اب جس نے جھولی بھری تھی وہ تو بڑا خوش کہ مجھے اتنے ہیرے مل گئے، جواہرات مل گئے، میں تو امیر ہو گیا۔ جس نے اس سے کم اٹھائے تھے اس نے کہا کاش میں اور اٹھا لیتا۔ جس نے ایک مٹھی میں 2 4 10 12 اٹھائے تھے وہ تو پچھتانے بیٹھ گیا کہ یار میں نے کیوں نہیں زیادہ اٹھائے۔ لیکن جنہوں نے اٹھائے ہی نہیں تھے، جنہوں نے اس سوچ کے ساتھ کہ چلو یہ اٹھا رہے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے اٹھانے کی، یہ اٹھا لیں گے چلو جان چھوٹ جائے گی، لیکن جب انہوں نے دیکھا یہ ہیرے ہیں پھر وہ کہتے ہیں تب پچھتائی کیا فائدہ جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ اس کے نتیجے میں لکھتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے یہ ایک اندھیری غار ہے جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن اس کو گزارنے کے بعد جب بندہ قبر میں جائے گا، قیامت میں جائے گا، تو اس کے پاس جو اس نے دنیا میں نیکیاں قدم قدم پہ رب کائنات نے ہمیں نیکیاں عطا فرمائی ہوئی ہیں۔ اب یہ نماز دیکھ لیں، آقا فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، رکوع میں جاتا ہے تو اس کے سارے گناہ اس کے سر سے گر جاتے ہیں، اور جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے کہ جیسا ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اندازہ لگائیں، اب دیکھیں نا اذان ہو رہی ہے، لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں اذان ہو رہی ہو اور جو اذان کا جواب دے
اسی طرح مؤذن کے پیچھے پیچھے دہرائے تو رب کائنات ایک کلمے کے بدلے میں 2,00,000 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ کتنا آسان ہے نیکیاں کمانا، لیکن بروز قیامت جب ہم جائیں گے تو پھر یہی حال ہمارا ہوگا وہ غار والا، کہ ہم پچھتائیں گے کہ کاش کچھ اور نیکیاں کر لی ہوتی، تھوڑی اور کر لی ہوتی، یا جس نے کی نہیں وہ بھی پچھتاتا رہے گا، مولا کاش کہ میں نے دنیا میں کچھ کما لیا ہوتا، لیکن پھر وہاں پر پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ تو یہ دنیا اللہ رب العزت نے بڑی قیمتی شے ہمیں دی ہے، یہ امتحان گاہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے سامنے ہمیشہ جھکے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔